حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا، سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنی کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تو آپ یہاں تشریف رکھے، میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار وشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے، منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔
تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہے، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا، یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے، طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے، بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ وہ کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں ہم اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہو، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، بنائی کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے۔ اعدت للکافرین، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للکافرین کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے، ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا چل پھر تگڑا ہو جا، میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے، تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا؟ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی۔ یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہے یوں دبے نچے۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ، کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا، تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے کہ آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں؟ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو، اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے۔ کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو۔ کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے، یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے، اپنا نقصان کرتے، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے اور جو حضور پر آئی ہے اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز، بھلا کیا ہوگا؟ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ کروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے، یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے جا، میں نے معاف کیا۔ کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا، وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھے، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز، کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فاضل برینوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنے گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح کر۔ حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دی، نبی پاک علیہ السلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے۔ یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے، یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے
تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی. حضور نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے. حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول. کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا. فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی. حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں. ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی. فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے. یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی. رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی. حضور عزتیں دینے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا. یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح. اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے. اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے. وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دی. وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادریزم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے. ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی. حضور نے یوں کر کے ملا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا. حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور میں یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں. تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو، رکوع کرتے دیکھو گے. تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا. یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کر، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے. تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں. اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا، میرا جو خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے. میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہے تو وہ نہیں کرتے. طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کیا دے تو نہیں کرتے. کرنا شروع کر دینا. میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا. تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے. وہ کہنا مینوں کام بھی آئی ذرا تو کھلوئے نا میری تاں. تو یہ بھی کام ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے. میں نے پھر سوچا کہ یار عادت ہو گئی ہے، بات ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہے. اور حضرت بابا فرید الدین مسعود کنجے شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے. تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا اور جھاڑو دے مسجد. خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسجد یا شاگرد مسجد. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد. اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر ٹھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں. اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے. میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو. اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سامنے دے دو. تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں. اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. مقصد کی بات کرے، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہے ان پر ڈیوٹی. اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے. یہ تو ایک جوز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جوز ہے سنت، ایک حصہ ہے سنت. چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں.
اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر۔ یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے۔ غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو۔ پاک ہونے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے توڑ دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بولا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں، جو نہیں صحیح بیٹھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انو سمجھ آئے۔ اتنی سادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یا تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے، ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے؟ جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں کہ اپنا کام رہ جائے۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا۔ اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسے کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو ملے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی آگیا کہ کھڑے نہیں ہوئے، تم پتہ نہیں ماں بدولت آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سنن آ جائیں نا سرکار دی محفل، وہ بھی پیچھے بیٹھ کے نہیں سن سکتے، وہ بیٹھ تو اونچی کر کے نقیب دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نام ہے میرا کسی طریقے۔ تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا۔ بڑا تو بڑا ہی ہو، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر وانے صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی۔ تو یہ بوجھ اتار دیں، حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینک کے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری، اس سے نکل آئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہوگی، آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نہ کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں، لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھنا تھا، وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا، تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا۔ کئی بار جڑے جوڑ کر کے پڑھتے ہیں وہ بڑے شوق نہ پڑھتے ہیں، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو میں، مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کیوں سجنا میرے لیے دعا کری؟ پھر میں پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کر، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں۔ تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ زیادہ کر لیتے ہیں،
عمل کا رستہ اختیار کریں۔ یہ حضور کا اسوہ ہے۔ اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ اپنے دل کو بڑا کریں، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔